ویسے تو انسان دی عادت ہے ساری عام طور پہ کہ وقت گزرن دے بعد انسان اکثر و بیشتر پچھتاندہ رہتا ہے کہ میں اپنا وقت ضائع کیا۔ قرآن کریم نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تیرا خدا ہوگا، تمام انسان میری بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ان کے سر نیچے ہوں گے، ان کی زبان پر ایک آرزو ہوگی کہ اللہ ہماری ایک خواہش اگر تو پوری کر دے تو ہم اس کے اب چاہنے والے ہیں۔ اپنے ماضی تے انسان نادم ہوئے گا، شرمندہ ہوئے گا، اور ایک خاص جڑی بڑی شدت نال انسان دے اندر بیدار ہوئے گی وہ یہ ہوئے گا کہ فرجینا، کیا یہ ممکن ہے کہ اب تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو نعمل صالحہ، پھر جو تو چاہتا تھا ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ ہر انسان دی خواہش ہوئے گی، خواہ نیک ہے یا بد۔ کوئی ایسا انسان نہیں جہان دے اندر ہوئے گا کہ جس انسان نو اپنے گزشتہ لمحات افسوس اور ندامت نہیں ہوگی۔ اچھے لوگ اپنے اس بات پہ افسوس کریں گے کہ اچھائی چساں جس قدر بھی محنت کی تھی بہت کم کی، اور جنہ لوگوں نے کیتے کچھ نہیں وہ اپنی ناکردنی تے اظہار افسوس کریں گے۔ تو میرے عزیزو یہ تو ساڈا عام طور تے مزاج ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اسی ندامت دا شکار ہو جاتے۔ خداوند عالم فرماندے نے کہ میرے پیغمبر حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انسان دی بہت بڑی یہ خواہش ہوئے گی لیکن یہ تشنہ تکمیل ہی رہے گی۔ اس واسطے کہ ایک مرتبہ سا انسان نو یہ موقع فراہم کیتا سی، انسانی زندگی دے آغاز اور انتہا چ دو ہی تے موقع آئے۔ ایک موقع ایسا انسانی زندگی دے ابتدا چایا کہ جب انسان نے اپنی کیتی تے اظہار ندامت کیتا تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ حضرت انسان اب کچھ دیر کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا، اس دوران میں دنیا کی پرخار وادی میں تیری رہنمائی بھی میں خود کروں گا۔ جہاں تک تجھے اس کائنات میں پہنچانے کا تعلق ہے اس کی رہنمائی میں خود کروں گا، یہ میرا ذمہ ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے کوئی شمع تمہارے سامنے آئے تو لوگوں جو اسے تھام کر کے چلیں گے انہیں بلا خوف و خطر اپنی منزل سے ہمکنار ہونا ہوگا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر۔ تو میرے عزیزو ہدن دمانے کوئی جانور نہیں بلکہ الہدایہ الارشاد، فارسی دے اندر یہ ترجمہ کرتے ہیں راہ نمودن، راستہ دکھلا۔ جب خدا راستہ دکھلائے کہ یہ راستہ میری ذات تک آتا ہے میرے بندے، اس میں تجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، یہ جب تو اس راستے پہ چلے گا تو یہ سیدھا میری ذات تک تمہیں پہنچا دے گا۔ تو میرے عزیزو سدھا راہ،
جو ایک انسان اس دنیا تو اٹھاندا ہے اور خدا تک پہنچا دے، وہ دی در حقیقت ابتدا اور وہ دی جڑے مبدا منزل ہے وہ بڑا مخفی ہے، بڑا پوشیدہ ہے، بڑا پوشیدہ ہے۔ اس واسطے کہ بڑے بڑے اتوں جنہوں آنے نا پیر پھسلنا، بڑیاں بڑیاں دا پیر پھسلیا ہے تو گرے نے، ایسی کھائی چ گرے نے کہ پھر دوبارہ اتوں نکلن دا نا نہیں لیا، اور اگر خواہش کا اظہار کیتا بھی تو پوری نہیں ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا سی کہ اللہ جل شانہ تو راہ بکھا دے گا، لیکن کیا ہر آدمی اس رستے دے پیچھے ٹرے گا، وہ اسے رائے جائے گا؟ اللہ جل شانہ نے وہ ایک پابندی عائد کی تھی کہ ایک شرط ہے لوگوں، اگر کوئی اس شرط نو پورا کرے گا تو میری راہ پائے گا، جو میری راہ پائے گا وہ میری ذات تک رسائی پائے گا۔ تو بھئی وہ ایک شرط کیڑی؟ میری زبانی نہیں بلکہ میں اختصار کر دیا قرآن کریم کی زبانی۔ فرمائے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ تین باتاں بھئی، تین۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، عربی قاعدہ قانون دے مطابق بعض حرف ایسے نے جڑے زبر دیندے نے، بعض زیر دیندے نے، بعض صورتیں چ پیش آؤندی۔ 6 حرف ایسے نے جڑے اپنے بعد آن والے کسی کلمے نو عموماً اسم واقع ہوتا ہے دے بعد، انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعلا، اور انا شک دے رفع، شک شبے دی گنجائش نو دور کرنے واسطے آؤں ہے، اور عموماً اسم تو پہلے جنہوں تسی ناؤن آندے ہو نا وہ تو پہلے آؤں ہے، لیکن جادے دے بعد ما دا اضافہ ہو جائے تو کلمہ حسر ہوتا ہے، ما نافیہ ہوتا ہے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے، اس کے ماں سوا اور کچھ نہیں، اس کے ماں سوا اور کچھ نہیں۔ اس واسطے قرآن کریم نے جب ساڈے سامنے ایک لاہ عمل پیش کیتا تو کلمہ حسر نال انہوں پیش کیتا، کیا لوگوں اگر دنیا جہان دے اندر، اگر اس کائنات اور آخرت دے اندر نجات چاہو، اگر میری ذات تک رسائی چاہو، تو اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، یہ راستہ ایک حقیقت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ آندے نے حسر، یعنی کسی چیز نو پابند کر دینا ایک مخصوص دائرے تک۔ فرمائے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، یقین اور اعتماد ایک بڑی بڑی دولت، بہت بڑا سرمایہ ہے، ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا، ہر انسان کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ جس طرح غنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغنا غنا النفس، اگر دنیا میں انسان تو دولت سے غنی ہونا چاہے تو کائنات کے خزانے تجھے غنی کرنے سے قاصر ہیں، پوری کائنات بھی انسان کو غنی نہیں کر سکتی۔
اس واسطے کہ بقول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم لا اوتی ابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، دو وادیاں سونے چاندی کی اگر انسان کو دے دی جائیں تو یہ تیسری کو چاہنے والا ہوگا کہ یہ اس پر اکتفا نہیں کرے گا۔ تو غنا اسباب کائنات میں نہیں، غنا کائنات میں نہیں، اسباب کائنات تو درکنار، کائنات میں غنا نہیں۔ غنا ہے تو کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں الغنا غنا النفس، لوگوں جو تمہارے پہلو میں ہے اسے نظر انداز کیوں کرتے ہو؟ غنا تو تمہارے پہلو میں ہے۔ اگر تمہارا دل غنی ہے تو تم غنی ہو، اگر یہاں استغنا موجود نہیں تو دنیا جہان بھی اگر جمع ہو جائے، تمام کائنات ایک طرف آ جائے تو انسان غنی نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا جو تسی ویکھو گے بھی غنائے قلبی اگر اللہ جل شانہ عطا کرے تو ملتا ہے، ایک کوئی انسان دے بس دی بات تو نہیں۔ اور جب تک انسان وابستہ نہیں ہوتا اونی دیر تک اللہ جل شانہ فرماندے نے بندیا تیرا حال کیویں دا رہندا ہے؟ فرمایا فما سالہ کما سال الکلب ان تحمل علیہ یلحس اور تترکہ یلحس، میرے پیغمبر یہ غنائے نفسی سے لاابالی کرنے والا، یہ دنیا کے پیچھے دوڑ لگانے والا، یہ وہ کتا ہے۔ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحس، اور لوگو یہ وہ کتا ہے جس کی پشت پہ تم بوجھ رکھو یا نہ رکھو۔ کیوں بھئی کتے دی زبان ہر ویلے بات، جب انسان دنیا دا طالب ہوئے گا تو یہ دی فقر و مسکنت دی زبان ہما وقت بار کی کر آکھے گا ہائے میں مر گیا۔ غنا ملے گا تو میں عرض کر رہا تھا غنائے نفس ملے۔ اس طرح اگر ایمان شمع ایمان روشن ہوئے گی تو کتھے ہوئے گی؟ ایمان ہر بندے میں ملے گا، ہر بندے میں۔ یہ میں ایک مثال دینا چھوٹی جی، بڑا آلہ بھی کنک دا لے لو، کسے جنس دا لے لو، جا کے یار شور کلر زمین چ سٹ دیو چھٹا دے دے، کی خیال ہے تھے کیڑی شے اگے گی؟ کچھ بھی نہیں اگے گا، کچھ بھی نہیں اگے گا۔ اللہ جل شانہ بھی فرماندے نے میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری کتاب، اس کی سچائی بھی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے اور یہ سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے فرمایا نہیں، ہر شخص کے لیے یہ میری کتاب یہ شمع بے ہدایت نہیں، ہر انسان کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زمین بقول بعض ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سر، جن کی سرزمین زرخیز ہے ان کے لیے یہ نور ایمان ہے، ان کے لیے یہ شمع ہدایت ہے جن کی سرزمین زرخیز۔ تقوی تو مراد نہیں پہ پہلا نمازاں پڑھدا ہوئے، نہیں، اللہ جل شانہ نے مزاج بنائے، جس مزاج کے اندر فطرت سمائی ہے، جس مزاج فطرت سمائی ہے، جب تک وہ دے وچوں وہ سبب دور نہ کرو گے، زمین زرخیز نہ کرو گے تو یاد رکھو پھر بڑے بڑے انبار بھی جل کے سا ہو جائیں۔ بلا شبہ خدا نے رحمت کے دروازے بڑے وسیع کیتے، یہ کوئی شک نہیں، لیکن کدے واسطے؟
جڑا اس راز نو جانتا ہے لیکن اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ. یہ راز کتابوں سے نہیں ملتا، یہ راز اپنی دنیا میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ اگر راز ملتا ہے تو یہ کتابوں میں نہیں ملتا، یہ تمہارے اندر کی دنیا سے ملتا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا سا کہ زمین زرخیز جے نہ ہوئے بڑے بڑے انبار سڑ کے سا ہو جائے. بڑے بڑے انبار ہونے تھے، ذرا میں بقول باز تھم ذرا بے تاب یہ دل بیٹھ جانے دے مجھے. ہوں ذرا یہ تھے تھوڑی دیر غور و فکر کر لئیے کہ یارو ایتھے کیڑا وہ چنگاری ہے جڑی ساڑ کے ہر شہر نو سا کر دے گی، تے کیڑا وہ محل ہے جڑا تمام تر کائنات مان کر کے ساڑ کے سا کر دے، خالق و مخلوق دے مابین کوئی پردہ حائل نہ رہ جائے. بھئی وہ کیڑی بات ہے؟ تو بھئی تسی پوچھو، جے تسی سوچو گے کوئی آکھے گا بہتیاں نمازاں پڑھو، کوئی آکھے گا بہتے روزے رکھو، کوئی آکھے گا حج کرو، اللہ حاضر کیا. لیکن میری ایک چھوٹی جی گل میں تو سنا دینا. ایک بندہ سی اللہ اللہ کرتا رہا، نہ میں جاننا کد تک وہ اللہ اللہ کرتا رہا، نہ اج تک دنیا کوئی جانن والا جمیا ہے کہ کدوں دا وہ اللہ اللہ کرتا سی تے کد تک کرتا ہے. یقین جانو اس بندے دا کسے نو پتہ نہیں پی کدوں تو ہویا، کدوں تو خدا دی برتری اور دی عظمت دے گیت گاؤن لگا، کدوں تو خدا دی حمد و ثنا تے او دی پاکیزگی بھئی بیان کرتا رہا. منازل ودیاں گئیاں ودیاں گئیاں ودیاں گئیاں. بہت مقربین دی صف ٹر، مقربین دی صف ٹر. ایک دن ایسا ہوا اللہ جل شانہ نے آکھیا بھی یہ سارے سبحان اللہ الحمدللہ کرنے والے میں دوالے کٹھے کر لے. تو میری بہت ساری صفات ایسیاں حالی تشنہ تکمیل نہیں جنہوں نے جہان اجاگر ہونا چاہیے. جس طرح کے حدیث چاہتا ہے کان اللہ فی اما فاراد ان یعرف، خدا سے پہلے اس کائنات میں خدا ہی خدا تھا. کیسا تھا ہم نہیں جانتے کیسا تھا، تاہم خدا نے چاہا کہ مجھے کوئی پہچاننے والا ہو. اللہ نے مخلوق کو خلق کیا، فرشتے بنائے، جنات بنائے. سوال یہ سی کہ ہوں کسی نے نظر نہیں سی آتا. رب نے پھر آخیا بھی حالی کوئی کسر ہے. نیڑے نیڑے جڑے سن اپنے مقرب فرشتے انہوں نے کٹھیاں کیتا، انہوں نے آخیا میرے فرشتے ہو تسی حمد و ثنا میری بیان کر دیو، میرے بڑے برگزیدہ بندے ہو. ایک ایسی شخصیت میں بنانا چاہنا جیڑی ایک پاسوں خطا کرے تے دوجے پاسوں متھا مارے، آکھے مولا میں خطا کر بیٹھا، میں خطا کر بیٹھا. اس واسطے کہ انی غفار، انی غفور الرحیم، میں غفار ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. لیکن خطا کار کوئی نہیں جسے میں بخشوں. خطا کار مجھے چاہیے جو مجھے کہیں کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، تاکہ میں اس کے لیے غفار بنوں. تو بھئی مشاورت شروع ہوئی، فرشتے ٹیک کے پیر لا گئے. فرشتے ٹیک کے پیر لا گئے. کدے مقابلے تھے؟ اللہ دے مقابلے. برملا آکھن لگے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے ہمارے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہمارے اللہ یہ زمین میں فساد بھی کرے گا، یہ خون ریزی بھی کرے گا. اس جنگجو اور خون ریز کو تو اپنا خلیفہ بنائے گا.
نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح اور تیری پاکیزگی، تیری تقدیس ہمہ وقت بیان کرتے رہتے ہیں، آخر اس کی ضرورت۔ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں ابھی میری کائنات کے بہت سے گوشے ہیں جو فقط میں جانتا ہوں، میرے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں ان کا ادراک کیسے ہو؟ وہ میں جانتا ہوں، نہ جبریل تو جانتا ہے، نہ یہ وسیع ترین جہان یہ جو فرشتوں پہ مشتمل ہے، نہ یہ جانتا۔ تو بھائی یہ ایک بڑا آگو سی قصہ مختصر، اڑے تے بتیرے سے فرشتے بھی اڑے، پر خدا بند عالم نے جب تمام ملائکہ دی رائے نو مسترد کر کے حضرت انسان تینو تخلیق کیتا، تے اللہ جل شانہ فرماندے نے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اے میرے پیغمبر ہم نے جب تمہیں تمہارے باپ آدم کو خلق کیا تو ہم نے کہا اسجدوا لآدم، او ہما وقت میری حمد و ثنا کے گیت گانے والوں، میری تقدیس میری تحمید کرنے والوں، اسجدوا لآدم، اس آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے۔ تو یقین جانو مجسم تصویر جس طرح وہ آندے نا کہ مصور کھینچ تصویر ایسی جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ایک طرف خدا کا حکم تھا تو دوسری طرف تمام مقرب فرشتے وہ سربا سجود تھے، سربا سجود تھے، کسی نے احتجاج نہ کیا کہ اللہ یہ کیا؟ تو میرے عزیزو ایک کھلوتا رہے، اس واسطے کہ اس اپنے چگی نہیں سٹائی، اپنی چگی جڑی ہے نا وہ قائم رکھی سی۔ خدا بند عالم نے فرمایا کہ ما مانا کا ان تسجد لما امرتک، میں نے کہا تھا، یہ میری رضا تھی، یاد رکھو آج بھی ہم اس کی رضا پہ چلتے ہیں، اگر کوئی ہمیں آج کہے کہ اس پتھر کو سجدہ کرو کیا ہم کریں گے؟ بھی میرے دے کو ٹوٹے کر چلے میں تے نہیں کرانا، لیکن یارو میں چند دن ہوئے نے پتھراں دوالے پھیرے لاندا ہے، پتھراں دوالے پھیرے لاندا ہے، ایویں دیوانے اگر ایک پتھر تو نکلے تے تجھے پتھر تے جا چڑھے، اس واسطے کہ رضا ہو دی اس آخیا ایتھے نسو میری بندگی ہوں، نہ میں نماز چاہنا نہ روزہ چاہنا، کچھ نہیں چاہتا، ایتھے نسو میں یہ نہیں چاہتا، اگر میری عبادت کرنا چاہو تو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہ ایک پتھر پڑا ہے یہاں سر رگڑو لوگو، اسی میں میری رضا ہے، اسی میں تمہاری عظمت ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا یار پر گل اصل چودے حکم دی سی، آخیا بھی میں تینوں آخیا سی تے توں کیوں؟ آخیا مولا سمجھ نہیں آئی، گل کچھ سمجھ تو بالا ہے، جڑے بالا سن وہ ڈگ پائے، جن دے اندر بالائی نہیں سی اپنی دنیا وکری حالی کچھ آثار ہے سن، آندے نے کدھر چنگاری دبی ہوئے تو سلک دی کسی وقت بامبڑ بانی پئی، بامبڑ بن کے مچ پئی، آخیا سونیا حکم تے میرا سی، میرا حکم ویکھنا سی کہ اینوں ویکھنا سی، میں تینوں حکم دیتا سی یہ دے اگے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ تو بھائی گل اختصار تھا، آکن لگا انا خیر منہ، میرے اللہ انا خیر منہ، یہ جس کے سامنے تو نے مجھے سر نگوں کرنا چاہا ہے، انا خیر منہ، ہمارے اعتبار سے میری ذات اس سے بہتر ہے، میں صاحب عظمت ہوں، بلند تر، تو
خدا بند عالم فرماتے ہیں کہ الکبریا اور ردائی، یہ عظمت یہ کبریائی تو میری چادر ہے، اور ظالم کیا چھیننا چاہتا ہے، یہ میرا دامن ہے، یہ عظمت یہ کبریائی یہ کسی اور کی نہیں، الکبریا اور ردائی یہ چادر میری ہے، میری چادر چھیننا چاہے گا تم خود اندازہ کرو کہ خدا اس کا حشر کیا کرے گا۔ اس واسطے اللہ یہ کیا بھی میرے نال میرے لباس دے نہ جھگڑیا جائے، میری چادر نہ گویا جائے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا۔ بھائی میں پھر اس آیت انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، میرے پیغمبر فقط دنیا میں شمع ایمان انہی لوگوں کو ملے گی، فقط وہی لوگ ایمان سے بیراور ہوں گے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، میرے پیغمبر جو میرے احکام کے سامنے اپنا سر نگوں کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ اپنے من میں کوئی تکبر غرور بھی نہیں رکھتے۔ اگر وہ بڑائی کا تصور اپنے دل میں رکھتے ہیں تو بھئی دنیا اپنی وکری وسائی، ایک اللہ اکبر تو دوجے پاسے اللہ اکبر، اللہ بھی ہے اور میں بھی ہوں، تو بھئی خدا یہ نہیں چاہتا، خدا یہ نہیں چاہتا، خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، جسے تم اپنی انا کہتے ہو، اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ خدا کی عظمت کے سامنے تم سربہ سجود ہو۔ تو بے حقیقت صرف ہے پہ لا الہ الا اللہ۔ اگلی منزل جڑی رب نے منگی ہے نا وہ پھر سوکھی ہے، اگلی منزل جیڑی خدا بند عالم نے بیان کی ہے وہ سوکھی ہے۔ جے بندہ یہ تو چونپڑی ٹھال ہے نا، چوکل ہے کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، میرے پیغمبر دنیا میں فقط وہی لوگ پائیں گے، انہی لوگوں کو نصیب ہوگا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم، جو میری پاکیزگی میری تقدیس بیان کرتے ہوئے وہ سربہ سجود ہوتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور میرے پیغمبر ہم لا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں جانتے۔ گل میں جاننا کہ تہاڈی نگاہ چ بڑی چھوٹی تھی، لیکن یقین جانو کہ جہان دے اندر بہت بڑی دیوار سد سکندری ہے، جدی موجودگی دے اندر خدا تک رسائی ناممکن، خدا تک رسائی ناممکن ہے۔ یہ بھی موجود یہ مٹ جائے اگلی منزل سوکھی، اگلی منزل اللہ فرماندے نے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے پیغمبر میرے وہ بندے جو اپنے بستروں پہ کروٹ بدلتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی زبان پہ میرا ذکر ہوتا ہے، وہ سوئے ہوئے بھی ہوں تو وہ بھی اس حالت میں بھی خدا سے غافل، کیوں بھائی ہوندے نہیں کہ نہیں ہوندے؟ قطع نہیں ہوندے، یقین جانا نہیں ہوندے۔ حقیقت ہے کہ انسان ظاہری طور پہ بے سود ہو سکتا ہے، لیکن اگر قلبی طور پہ زندہ ہے تو انسان سو کے بھی خدا تو غافل نہیں۔ اس واسطے کہ وہ دنیا ہو رہی دنیا ہو،
اے جہان تیری دنیا جہان مرگ و ماہی، میری دنیا فغان صبح گاہی۔ عناصر دی دنیا ہو، اندر دی دنیا اور بندیا تیرا جہان ظاہری ہو اور اندر دا ہو۔ یہ تھے میں ایک بات تو عرض کر دیں، شاید کبھی غور کرنا، انسان جب تو بنیا قدیم زمانے تو اسی بنے ہیں، قدیم دور تو تخلیق کے آدم کے بعد ساری تخلیق وجود چ آ گئی سی۔ میں یہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا چونکہ میرے کو وقت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس دن خداوند عالم نے حضرت انسان نو تخلیق کیتا سی، تخلیق کے آدم دے مان بعد الہ یوم القیامہ ذریت آدم معرض وجود چاہ چکی، جو جا چکا ہے وہ بھی وجود اسم، اور جو آئے گا وہ بھی موجود۔ میں تھوڑی یاد دہانی واسطے، اذ اخذ اللہ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم، تمام انسان جو قیامت تک کائنات میں آئیں گے بما آدم، پہلے دن خدا نے سبھی کو اپنی بارگاہ میں جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو میرے عزیزو، ساڈا جڑا جسم تسی ویندے ہو پے لاش ہے، فنا ہو سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، لیکن ایک حدیث میں تمہیں سنا دینا، وہ روشنی تسی ذرا آسانی نہ سمجھ جاؤ گے۔ آپ فرماندے نے کہ جب ایک بندہ مردا ہے تو اس آدمی دے لواحقین دے سرانے کھلو کے واہ ویلا کرتے ہیں، تے کوئی آندا وہ سانو کما کے دین والا، وہ ساری مدد کرنے والے، وہ ساڈا تو آسراس ہے۔ آپ فرماندے نے کہ اللہ جل فرشتے اس بندے نو چنجوڑ کے پوچھ دینے، انت آزدا، کیا ان کا دست و بازو تو تھا یا خدا تھا؟ انت کاسبا، کیا ان کو کما کر دینے والا، رزق عطا کرنے والا تو تھا یا خدا تھا؟ اللہ حاضر کیا سے ایک دوسری روایت چاہتا، آپ فرماندے نے کہ آسمان دنیا دے قریب جس وقت فرشتے لے کے جاندے نے تو اگوں پوچھا جاندہ، من کون شخص؟ تمام ترو دا حسب و نسب دسم دے بعد اگر وہ اس لائق ہے تو آپ فرماندے نے کہ آسمان دے دروازے کھل دے نے، وگرنہ حکم ہوندا کہ ردوہ الی الارض، اینو زمین تے واپس سٹو۔ میرا مقصد گزارش کروں بے کہ جسم تو تواڈے کول پیا ہے، تسی دوالے دے پیٹ دے ہو پیا، انہوں چوک کے لئی جاندے، وہ آفاق تے جدے بارے سوال پہ ہوندا ہے کہ من، یہ کون ہے؟ قرآن کریم بھی فرماندے نے کہ قالوا ایذا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، اے میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مٹی ہو کر کے ہم ضم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو ان کو کہہ دو، ضائع ہونا تو بڑی دور دی گل ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، وہ لوگوں میں نے ملک الموت تو تمہارے سر پہ مسلط کر رکھا ہے، کہیں تمہیں جانے دے گا تو تم جاؤ گے نا۔ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، وہ لوگ اس وقت ملک الموت مکمل طور پہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم الی ربکم ترجعون، لوگوں پھر وہ ملک الموت تمہیں لے کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ یہ اللہ میں تیرا بندہ لے آیا، رہتے تھے گیا ہو تھے کہ ملک الموت لے کے گیا سی بھائی، جسم تواڈے کول ہے، ملک الموت کیڑی شے لئی؟ روح نہیں۔ ایک جسم حضرت انسان تمہارا وہی ہے جو خدا نے جبریل امین کو عطا کیا ہے،
جیسے روحانی جسم ملائکہ کا ہے اسی طرح روحانی جسم ایک انسان کا بھی ہے، اور وہ ناقابل فنا ہے، اس کا تعلق روح مطلق سے، جنہوں تسی آندے ہو کہ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح مطلق سے اس کا تعلق ہے۔ یہ تمہارا لباس ہے، جب کبھی فرشتوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی تمہارا لباس استعمال کرتے ہیں، بھئی وہ بھی یہ لباس پہنتے ہیں۔ آندے نے ایک بار بڑی کو پاک دامن عورت سی کاردیا تو لا میں بیٹھی سی، ایک بندہ آ گیا، وہ عورت پہ ٹوٹی، اسا کیا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، خدا کے بندے اگر تجھ میں خوف خدا ہے تو انی اعوذ بالرحمن منک، میں اس رحم کرنے والے کا تجھے واسطہ دیتی ہوں۔ اسا کیا کہ انما انا رسول رب کے اے مریم، میں تو تیرے خدا کا پیغام پہنچانے والا ہوں، اگر اس لبادے میں آتا تو مجھے دیکھ نہ سکتی، تو انما انا رسول رب کے لأہب لک غلاما زکیا، فقط تجھے پیغام پہنچانے کے لیے میں نے یہ ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے، حقیقت میں جو تو سمجھتی ہے وہ میں نہیں۔ تمہاری دنیا میں جب فرشتے آئیں گے تو وہ بھی تمہارا لباس لے کر کے آئیں گے، اگر تم سے ملنا مقصود ہو۔ تو اسی طرح بھئی تم مشاہدات کی دنیا میں جب رہو گے تو اسی لباس سے رہو گے، جب مشاہدات کی دنیا سے تمہارے حواس خمسہ کا تعلق ختم ہوگا تو پھر تمہاری ذات کوئی اور ہے، وہ ملک الموت کے قبضے میں، وہ لے جائے گا۔ پھر حساب کتاب تو میں عرض کر رہا تھا کہ یارو گل اصلے چیوے، میں بہت دور چلا گیا، کہ شمع ایمان، خدا بندے عالم دی بارگاہ دعا کرو کہ اللہ نماز دی توفیق عطا کر، پر صاحب ایمان کر، صاحب ایمان کر۔ نماز کوئی معمولی بات ہے؟ نماز نو تو اساں لوکاں سمجھ چڑیا ہے شاید گل ہی کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماندے نے کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں نو آپ کدی میری لوڑ پے جائے، کدی لوڑ پے جائے، ہوندا ہے نا ضرورت، کدی لوڑ پوے میری خدا بندے عالم آندے نے بندیا تینوں لوڑ پے جائے جے کدی میری، تے پھر میں تینوں کتھے لباں گا، تو مینوں کیویں لبیں گا؟ تو خدا بندے عالم فرماندے نے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، او میرے بندو کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے کبھی تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، او میرے بندو ذرا اپنا دل تھام کر کے رکھنا، وَالصَّلَاةِ، اور میری بارگاہ میں سربا سجود ہونا، میرے بارگاہ سے سر سٹیا جائے، دل نو ذرا کو سہارا دے کے۔ تو انہا لکبیرہ، میرے بندوں میں جانتا ہوں کہ وقت آنے پہ یہ تمہارے لیے بڑی مشکل لمحہ ہوگا، لیکن انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جو ہمہ وقت میری ذات سے ڈرتے بھی ہیں، میری ذات پہ نگاہ رکھتے بھی ہیں، ان کے لیے تو یہ کوئی بھی مشکل نہیں، جن کی نگاہ میں ہوں ان کے لیے یہ کوئی بات نہیں۔ اگر کبھی تمہیں ضرورت محسوس ہو تو پھر ایک بڑا مختصر سا راستہ ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، او لوگوں بالصبر، صبر آندے نے کنوں؟ میں تو انہیں ایک مثال دینا تھا، میں ایک بندے نو کھڑا کر کے وہ دے بازو لتاں جسم چنگی طرح جوڑ دے دینا، اپنی مرضی نال او پیا ہاتھ پیر مارے پر وہ اتوں آزاد نہ ہو سکے۔ ایسے وقت کہ جد بندیا تیرا دل چاہتا ہوئے کہ تو اپنا گریبان چاک کر دے، تو
تو اپنے دل نوں یہ تے بن دے، تیرا خدا نہیں پسند کرتا، تیرا خدا نہیں پسند کرتا۔ وہ اس ویلے بڑا اوکھا کام ہے، ویلے ویلے کی گل نا، اس ویلے بڑا اوکھا کام ہے جدو تیری زبان دنیا جہان وچ واہ ویلا کرنا چاہے تو اپنی زبان نو بند رکھنا اس واسطے کہ وہ آسمان والا اندیکھی قوت تو نہیں چاہتی، بڑا کچھ کرنا چاہنا وا پر ہاتھ پیر زبان بجے نے کرنا نہیں، کرن نہیں دینا۔ تو خدا بندے عالم فرماندے نے ان کری بندیا، پھر میں تینوں یہ بھی نہیں آتا میری بارگاہ بھی تو زبان ہلا، جس حال چ بھی ہیں، جس حال چ بھی ہیں، دو لفظ زبان تے رکھی، الذین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ او میرے بندوں، میں تم سے کبھی رزق بھی چھینوں گا، میں تم سے کبھی تمہاری اولاد بھی چھینوں گا، لوگوں کبھی تمہیں مشکلات و مصائب سے ہمکنار بھی کروں گا میرے بندوں، پھر میں تمہیں دیکھوں گا۔ صرف چند کلمے، بہت ہی لمبی چوڑی گل، فرمایا ان قالوا ان الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ خدا ہی کا تھا، ہم بھی اسی کے ہیں، زمین تے سر رکھ دیں تو پھر میرے پیغمبر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میرے پیغمبر اس کائنات میں تیرا اللہ جن لوگوں پہ اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے وہ یہی تو ہیں، یہی تو ہے جو دنیا جہان میں مشکلات سے ہمکنار ہونے کے باوجود بھی یہ میری بارگاہ میں سر بسجود کیے ہوئے ہیں، یہی تو ہے جن پر تیرا خدا اپنی رحمت برساتا ہے۔ تو میرے عزیزوں کام تے بڑا سوکھا، میں عرض کر رہا تھا کہ نماز یار اسی سمجھنا معمولی جی گل۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے معراج نماز کی ہے بھئی مومن دی معراج ہے۔ حضور معراج کتنے کیتی سی؟ اور امام الانبیاء بھی معراج دے گیا، پر خیر انہوں نے بڑے احساس نال تے بڑی عظمت نال لے جایا گیا، حضرت جبریل براق لے کے آن کے تھان تے بند دیتی، ہوں بھی وہ تھان جانن والے جانتے نے ایتھے بجی سی، حضور ایتھے ستے سن، حضرت جبریل نے براق تے بایا کھرے پہلا پیر ہی پٹیا تے بیت المقدس پڑ گیا۔ تو بھئی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمانے نے لوگوں جے میں نبی آخر الزمان ورگا نبی جہان وچ نہیں خلق کیتا تو میں امت مصطفیٰ جیسی امت بھی خلق نہیں کی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام کائنات کے لیے جس امت کو میں نے متعین یاد رکھو امام الانبیاء تو بلا شبہ آفات کے کیا، لیکن تہاڈا جدو آفات کی سیر کرن دے دل کرے تے تسی نماز نیڑ کے کھلو جائے، خدا کائنات کے دروازے کھول دے گا، کائنات کے دروازے کھول دے گا۔ الصلاۃ معراج المومن، اگر تم ذوق یقین رکھتے ہو تو یہ نماز نہیں بلکہ یہ ایک وہ راستہ ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، کہ اب تمہارے اور خدا کے مابین کوئی حد سے فاصل نہیں، کوئی حد سے فاصل۔ تو میرے عزیزو میں ایسے کر رہا تھا کہ بات کر حقیقت ایک منزل ہوگے ذوق یقین، اور اس کے بعد ایک ایسی حد فاصل کہ جی انسان دے اگر اندر رہے تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ جل کے صاف ہو کی۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ میرے پیغمبر جو میری حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، جو میری تعریف بھی کرتے ہیں، میری بارگاہ میں سر بسجود بھی ہوتے ہیں، لیکن وہم لا یستکبرون،
وہ اپنے من کی دنیا اجاڑ کر کے وہ وہاں مجھے بساتے بھی ہیں میرے پیغمبر، وہی میرے بندے ایمان پائیں گے۔ فقط انہیں کو ایمان نصیب، ہر ایک نے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اے دو آگے پھر فَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میرے پیغمبر جب وہ اپنے پہلوؤں پہ کروٹیں بدلتے ہیں تو یدعون ربہم، اس وقت بھی وہ اپنے پالنے والے کو آوازیں دیتے ہیں۔ اور آواز دینے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا بندہ لالچ نو دینا ہے تو یا بندہ ڈر نو دینا۔ فرمایا بندہ تیریاں دونوں اداواں میرے پسند ہیں، ڈر کے دیں پھر بھی میں پسند کرنا، جے لالچ نو دیں پھر بھی پسند کر، لالچ نو دیں پھر بھی پسند کر۔ تو میرے عزیزو میری دعا ہے کہ اللہ من اور تنوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس لمحے تو اللہ محفوظ رکھے کہ جس لمحے ہر انسان اپنی زندگی سے کفِ افسوس ملے گا، اور وقت کی قدر کرنی چاہیے، جڑا وقت ملے انہوں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ میرے نصیب کا۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔